بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب کے لیے ایک ہم بڑا بہترین قسم کا مشورہ لے کے آئے ہیں، اور وہ مرزا صاحب اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کافی بہتری آ سکتی ہے ان کی طبیعت کے اندر بھی، ان کی نیت کے اندر بھی۔ دیکھیں، اگر صرف تزکیہ ہو اور علم نہ ہو انسان کے پاس تو یہ اس میں مسئلہ تو ہے، لیکن تھوڑا بہت چل جاتا ہے، کیونکہ تزکیہ اصل چیز ہوتی ہے، وہ ہو گئی نا انسان کی تو کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر علم ہو انسان کے پاس اور تزکیہ نہ ہو تو یہ وبال جان بھی ہے اور وبال ایمان بھی ہے، یہ نہیں چلے گا، اس کے ساتھ کام نہیں چلے گا، انتہائی خطرناک ہوتا ہے انسان کے لیے۔ بلکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ہم ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ امام رازی اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ مطالعہ کر رہے تھے۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، وہاں تشریف لائے، جا کر ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فارسی میں پوچھا کہ این چیز است، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ این چیز است کہ تو نمی دانم، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہیں ایسے دکھا ہوگا یار کوئی ملنگ آدمی ہے، اللہ والا کوئی پتہ نہیں کیا، ایسے ہی میں تو علمی آدمی، علم کا کام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کے وہ سارے کے سارے کاغذات لیے اور دے کے مارے پانی کے اندر، ساتھ میں کوئی تالاب تھا۔ اب اس زمانے میں رائٹنگ کی جاتی تھی، سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، تو وہ سارے کے سارے پانی کے اندر گئے اور ان کی سیاہی پانی میں گھل گئی، اتر گئی، کافی خراب ہو گئے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، تو سارا میرا ذخیرہ علم کا انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کچھ نامناسب سے الفاظ کہے، تو اتنی دیر کے اندر امام راضی بیٹھے ہوئے تھے اور جو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پانی سے اشارہ کیا کہ یہ میرا جو میں نے پھینکا ہے یہ سارا کچھ واپس کرو۔ وہ سارا کا سارا مال واپس ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور جو کچھ لکھا تھا وہ سارا کا سارا اس طریقے سے واپس ہو گیا۔ جب یہ چیز انہوں نے دیکھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ این چیزیں، وہی سوال جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ این چیزیں است تو نمی دانم، یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی وقت میں وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہو گئے اور اپنی اصلاح ان سے کروائی، تزکیہ کروایا، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کا جو علم ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے سامنے اگر مرزے کے اس علم کو رکھا جائے، مرزا صاحب کے علم کو، یہ تو سورج کے سامنے ایک رائی بھی نہیں ہوگا، اتنا علم تھا۔ ان کو تو تزکیہ کی ضرورت پڑ گئی، لیکن عجیب بات یہ کہ ان کو ضرورت نہیں ہے شاید۔ میں مشورہ ان سے یہی دیتا ہوں مرزا صاحب سے کہ بھائی آپ نے علم تو بہت سارا حاصل کر لیا ہوگا، خدا جانے کہاں کہاں سے کیا ہے، لیکن مشورہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کروا لیں، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنا تزکیہ نفس کروا لیں۔ اور یہ جو ہر وقت آپ ہمیں بابوں سے کاٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا، یہ اس کی وجہ یہ کہ آپ ہمیں دم کٹا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میری بات ذرا غور سے سن لینا، یہ مت کہنا کہ یہ بابوں کا وہ پجاری ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، بات ذرا پوری سن لیں میری، سمجھ لیں ذرا غور سے۔ دیکھیں، آپ ہمیں دم کٹا بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی روحانی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا روحانی تعلق بھی ہے اور علمی تعلق بھی ہے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں ان بابوں سے کاٹتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس دین پہنچایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ قرآن پاک لکھا ہی نہیں تھا، حدیث پاک لکھی ہی نہیں تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، علم مگر سب سے زیادہ تھا، وہ ایک بات تسلیم ہے، ساری دنیا مانتی ہے، اور یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبھی تو نبی الامی کہا جاتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ سارا کا سارا علم بعد کے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، لکھنے کے ذریعے سے، پڑھنے کے ذریعے سے، آگے سینہ بسینہ پہنچانے کے ذریعے سے، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو بابے ہیں، سمجھے، بزرگ تھے وہ، یہ مرزا صاحب کی زبان میں ان کو بابے کہا جاتا ہے، تو ہم ان کو بزرگ کہتے ہیں، اولیاء اللہ، اکابرین۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر فقہاء امت، اولیاء کرام، یہ سارا ایک سلسلہ چلتا ہے، ان کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ مرزا صاحب کے پاس بھی انہی ذرائع سے پہنچا، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ مشہور ہو چکے ہیں ان چیزوں میں کہ وہ جی بابوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور وہ اس طرح کا طرح طرح کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک خوبی پر میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والوں کی کلاس لی ہے نا، کمال کیا ہے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اور اسی طریقے سے جعلی بابوں کا جو آپریشن کیا ہے، خاص طور پر جو اس دور میں ہے، جن کو کلمہ تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، بہت سارے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پہلے بھی گزرے ہیں، سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ پھر جو جعلی تھے، جو غلط تھے، بھائی ان کا انکار کرو خدا کے بندے۔ جو علمی ہیں بابے ہمارے، جن کے ذریعے سے جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، فقہاء امت ہیں، جن کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا ہے، ان کا کیوں انکار کرتے ہو؟ علماء دیوبند نہ ہوتا تو
ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، کم کہیں کہ تو ان کے پیچھے پڑ گیا، خدا کا خوف کر۔ کس طرح کے الفاظ ان کے بارے میں تم استعمال کرتا ہے، شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ اور میاں اس طرح کے الفاظ بولتے ہو نا آپ لوگ، اور پھر تمہارے ساتھ بیٹھنے والے بھی سارے لوگ دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد بیٹا پتہ چلے گا کہ کن لوگوں کے اوپر تم نے تہمت لگائی ہے اور کیسی خطرناک تہمت لگائی ہے۔ تو اس لیے غلط چیزوں کا آپ آپریشن کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اکابرین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے راہ میں روڑے اٹکاتا رہے گا اور آخر تک اٹکاتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگ میدان میں آئے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کرو یار، کوئی فیلڈ ہے تھوڑی، آپ ادھر سے ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر ان کا ڈیفائن کرنے کے لیے ہماری طرح کے کچھ آ جاتے ہیں، پھر آپ کرتے ہو، پھر آپ کرتے ہو۔ کوئی علمی کام کرو یار، کوئی لوگوں کو سکھاؤ، کوئی علمی کام کرو، اس طرح کی چیزیں سکھاؤ لوگوں کو جن سے وہ ہدایت کے راستے کے اوپر آئیں۔ ہر کلپ کے اندر کسی نہ کسی کو تم نے پکڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے یار۔